محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور آپ کے امتی کہلاتے ہیں۔ آپ کی طرف ہماری نسبت ہے، اور اس نسبت کی بڑی شان ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ آپ فرمائیں گے جی باری تعالیٰ۔ آپ کی قوم جو ہے انکار کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نوح، اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، یہ جو تیرا آخری نبی ہے، اس نبی کی جو امت ہے وہ امت اس بات کے اوپر گواہی دے گی کہ میں نے اپنی قوم کو تیری شریعت کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ حضور علیہ السلام کی امت قیامت والے دن تمام امتوں کے اوپر جو ہے وہ گواہی دے گی۔ حضور علیہ السلام کی امت اگرچہ آخری امت ہے، آپ آخری نبی ہیں، لیکن شان، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمام امتوں سے افضل ترین اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو بنایا، اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سادی سادی مثالیں ایک دو سمجھیں، پھر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ علماء بتاتے ہیں سادی سی بات ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایک پردہ کپڑا ایک ہی دکان سے لیں، ایک ہی تھان لیں، اس کپڑے کے کچھ حصے کو اب کاٹ کر قرآن پاک کا غلاف بنا لیں، اور دوسرے کپڑے کے آپ لباس بنا لیں، پردے بنا لیں، تو جس کا غلاف بنایا ہے آپ قرآن کھولنے سے پہلے اس غلاف کو چومتے ہیں، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ایک ہی مارکیٹ سے آپ پیپر لے لیں، ایک کے اوپر آپ قرآن پاک کی آیات لکھ دیتے ہیں، اور دوسرے کے اوپر آپ کو انگریزی لکھ دیتے ہیں، تو جب بھی آپ قرآن کو کھولتے ہیں یا اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، کوئی آیت بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل اور نگاہ ادب کے ساتھ جھک جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو زمین پہ نہیں پھینکنا۔ اسی طرح مسجد کے اندر ایک ہی بٹے سے آپ اینٹیں لے کر آئیں، اس میں سے کچھ آپ اللہ کے گھر کے اندر لگا دیں، اور کچھ آپ جو ہے وہ گلی اور بازار کے اندر لگا دیں، لیکن جو اللہ کے گھر کے اندر اینٹ لگ جاتی ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم اس اینٹ کا احترام کرتے ہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے، اور وہاں پر ہم جوتے لے کر چلنا بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں۔ بات ہے نسبت کی کہ ایک ہی درخت سے بنی ہوئی لکڑی جو ہے، ایک کے ساتھ آپ قرآن کے ریل بنا لیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ آپ کوئی بیٹھنے کے لیے بینچ بنا لیتے ہیں، تو جو قرآن پاک رکھنے والا تاکچہ ہے یا ریل ہے، ہم لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز ادنا نہیں رہتی، وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے۔ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام رسول کہ حضور کے غلام ہیں،
یہ حضور کے امتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ تمام امتوں سے افضل اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے اور ایک خاص ان کو شان عطا کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ نسبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ میری باتیں ذرا توجہ سے سننا، یہ نسبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلاموں کو عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم حسنین کریمین کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم حضرت علی المرتضیٰ کا ادب کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم تمام صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور کسی صحابی کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ حضور کے دین کی نسبت کی وجہ سے ہم علماء کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بہاریں ہیں، یہ جس کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ضمناً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سید نے چیلنج کر دیا۔ سید جو ہے بظاہر کمزور تھا، دبلا پتلا تھا، لوگ بڑے حیران تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار تو جنید بغدادی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا، وہ شاہی پہلوان ہے اور تیرا اس کے ساتھ کیا جوڑ بنتا ہے، کیا نسبت بنتی ہے۔ جب وہ مقابلہ ہوا، آپ نے 1000 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، جب کشتی شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، وہ جو سید زادہ تھا اس نے کہا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ اس نے کان کے اندر کہا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ اسی وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نیچے تشریف لے آئیں۔ آپ نے اپنے کندھے خود زمین کے ساتھ لگا دیے، شکست تسلیم کر لی۔ لوگ بات میں ملامت کرنے لگے، جنید تم تو شاہی پہلوان ہو، تمہارا تو اتنی جلدی کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چند سیکنڈوں کے اندر وہ ایک سید زادہ وہ تم سے سبقت لے گیا اور ایک سید زادہ وہ تمہیں ہرا کے چلا گیا، انعام لے کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں ہار چکا ہوں، یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ میرا مقابلہ تھا، جس کے ساتھ میرا مقابلہ تھا وہ کون تھا؟ وہ مصطفیٰ کی آل میں سے تھا، حضور کی آل میں سے تھا۔ اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے جو ہے میں نے اپنے کندھے زمین کے ساتھ لگا دیے۔ رات کو خواب ہوتی ہے، خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ حضرت توجہ کریں، تھے وہ پہلوان، کام ان کا کوئی اور تھا، نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی کسی چیز کا لحاظ رکھا کبھی نہ رکھا، لیکن جب حضور کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آج تمہارے ساتھ بڑے خوش ہیں، سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا یہ جو پورا علاقہ ہے اس علاقے کا ہم نے آپ کو سلطان بنا دیا ہے، آپ کا لقب ہے سلطان الاولیاء، آپ کا لقب ہے سلطان الاولیاء۔ یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا، حضور کی آل کا ادب کرنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا۔ ہم داتا صاحب کا ادب کرتے ہیں، ہم غوث پاک کا ادب کرتے ہیں، حضور کی آل ہونے کی وجہ سے ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ادب کرتے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم لوگ نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان دراز کرتا ہے، ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر ازواج مطہرات کے
کے اوپر اگر کوئی بندہ بکواس کرتا ہے ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کی ازواج مطہرات کا ادب کرتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے، اور صحابہ کا ادب کرتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی نسبت سے، ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے۔ بیٹا جتنا بھی عالم ہو، جتنا بھی فاضل ہو، جتنا بھی جج بن جائے، باپ ان پڑھ بھی ہو، ماں باپ ان پڑھ بھی ہو، انہیں کوئی بات نہ بھی آتی ہو، خلاف طبع خلاف مزاج بات بھی کر دیں تو یہ دیکھیں ان کو اعزاز ملا ہے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ میرے آقا نے عزت دی ہے، ماں کو تو ہم ان کا ادب کرتے ہیں، میرے آقا نے عزت دی ہے باپ کو تو ہم اپنے والد کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے مزاج بنا لیے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے اور جیسا دل چاہتا ہے وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس کو کوئی علم ہوتا ہے نہ اس کے پاس کوئی عمل ہوتا ہے، اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، اور باتیں جو ہے وہ لوگ اتنی بڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں بڑی گہری باتوں کی طرف جا رہا، ذرا توجہ کریں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے 2 رکعتیں ابھی پڑھی تھی ظہر کی، حضور علیہ السلام نے آواز دی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بازار ہے، یہ چیزیں لے کر آنی ہیں۔ وہ صحابی گئے اور جا کر وہ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ بعد میں جہاں 2 رکعتیں پڑھی تھیں انہی 2 رکعتوں سے آگے انہوں نے نماز شروع کر لی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بازار چلے گئے ہیں اور آ کر 2 سے آگے ہی اتحیات بیٹھے تھے، وہیں سے آگے انہوں نے نماز شروع کی۔ 2 رکعتیں اور پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا۔ کسی نے کہا یہ معاملہ تو ہم حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، یہ تو آپ کے نماز ٹوٹ چکی تھی اور اب آپ نماز مکمل کریں۔ یہ معاملہ جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ کا رسول یا اللہ تمہیں بلائے تو اسی وقت حاضر ہو جاؤں، اسی وقت حاضر ہو جاؤں۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، یہ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو نماز ٹوٹی نہیں بلکہ اتم صلاتہ، اس صحابی نے اپنے نماز کو مکمل کر لیا ہے۔ اس کی پہلی 2 رکعتیں قضا نہیں ہوئیں، وہ خراب نہیں ہوئیں، اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یہ اپنے کام سے گیا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا تھا۔ جب حضور بلا لیں صحابہ نماز توڑ کر اسی وقت بازاروں میں چلے جائیں، کسی کام کاج کے لیے چلے جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں، وہاں سے ہی نماز شروع کر دیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ چکی ہے بلکہ فرمایا اتم صلاتہ۔ میرے اس صحابی نے جو نماز چھوڑی تھی وہ اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر چھوڑی تھی، حضور کی محبت کے اندر چھوڑی تھی، حضور کے ادب حضور کے احترام کے اندر چھوڑی تھی، لہذا اس کی نماز وہ ٹوٹی نہیں ہے بلکہ اس کی نماز مرتبہ کمال تک پہنچ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کے بعد آتی ہے بات روزے کی۔ ایک صحابی نے روزہ رکھا تھا، حالت روزے کے اندر اس سے جماع ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، رو رہا تھا، تو گناہ تو بہت بڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ ایسے کرو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا اور اس صحابی کو بلایا، کہا تم نے روزہ توڑا ہے، روزے کے اندر اپنی بیوی کے پاس گئے ہو،
لہذا پہلی بات تو یہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک روزہ برداشت نہیں ہو سکا تو 2 ماہ کے کیسے رکھوں گا؟ یا رسول اللہ یہ بڑا مشکل ہے۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جو کھجوریں آئی ہیں نا، ذرا توجہ کریں، یہ جو کھجوریں آئی ہیں یہ کھجوریں اٹھا کر صحابہ کے اندر تقسیم کر دو۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، کھجوریں اٹھائیں، سر پہ رکھیں تو عرض کی یا رسول اللہ مدینے کے اندر سب سے غریب تو میں ہی ہوں اور میرے اہل و عیال سب سے زیادہ غریب ہیں، آپ ذرا کرم فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور علیہ السلام مسکرائے، جو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے دین پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، ان کو تو بخاری کی ایک لائن پڑھنی نہیں آتی ہے، انہیں کیا پتا ہو کہ عربی کسے کہتے ہیں اور بخاری کسے کہتے ہیں، کہ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری انہیں آتا ہے بخار، انہیں آتی نہیں بخاری۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صحابی یہ کھجوریں اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، اپنے بال بچے اور بیوی کو کھلاؤ، اور یہ کھلانا ہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ بات ہے عقیدت کی اور نسبت کی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف کیا، وہ صحابی دوسری طرف سے آئے اور عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے سامنے چہرہ کیا اور وہ صحابی سامنے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی کل عام۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ رحمت کا دریا ہے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، تو ہے آج وہ مائل بعطا، مانگ ارے مانگ۔ تو یہ تو حضور کا دریا ہے، حضور کی سخاوت ہے۔ صحابہ حضور سے سوالات کر لیا کرتے ہیں اور امت کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو آسان کر دیا کرتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے سارے سال میں ایک دن کے اندر لیلۃ القدر کی رات رکھی ہوئی ہے، اس رات کو جاگا کرو، وہ 1000 سال سے افضل ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ سارا سال نہیں جاگ سکتا تو اس کا مطلب وہ تو محروم رہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا رمضان کے اندر تلاش کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر رمضان کے پورے مہینے میں کوئی بندہ کمزور ہے، نہیں جاگ سکتا، پھر کیا کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کو جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر تلاش کر لو۔ صحابی بوڑھے تھے، بڑے سیانے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 10 راتیں نہ جاگ سکے پھر کیا کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کا تو عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی پریشان نہ ہو، جب رمضان آئے، آخری عشرہ آئے، اس کی تاک راتیں آئے، ان تاک راتوں کے اندر جاگ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما دے گا۔ تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنا۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ افی کل عام، کیا حج ہر سال جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبا، اے میرے صحابی اگر میں آج ہاں کہہ دوں نا تو اللہ تعالیٰ ہر سال امت کے اوپر حج کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیں۔ فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ
کہ جو بیان حضور کا بولنا وہ بھی عین شریعت ہے، اور حضور کا خاموش رہ جانا وہ بھی عین شریعت ہے۔ ایک صحابی تھے کاتب وحی تھے، ایک صحابی کاتب وحی تھے، وہ کتابت کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے عرض کی کہ کبھی کو بات لکھنے والی ہوتی ہے، کبھی لکھنے والی نہیں ہوتی۔ اب ہر بات نہ لکھا کریں، آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ کبھی ہر انسان کی ایک جیسا تو مزاج نہیں ہوتا، کبھی اس کا مزاج خوشی کا ہوتا ہے، کبھی غمی کا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کبھی حضور علیہ السلام کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی مزاج کچھ بن جاتا ہے، کبھی مزاج کچھ بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے چند دن کتابت چھوڑ دی، اب انہوں نے چند دن کتابت کرنا چھوڑ دی۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہر وقت نہ لکھا کرو، کبھی حضور غضب کے اندر ہوتے ہیں، کبھی جمال کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کمال کے اندر ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اکتب کہ تم لکھا کرو، فواللہ ما خرج منہ الا حق، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اس زبان محمدی سے کچھ نہیں نکلتا۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کو تو شرم اور حیا ہی نہیں کہ حضور کی نسبتوں کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی نسبتوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ ہم اپنی تھوڑی سی عقل لے کر وہاں پیمانے رکھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کا مقام ہے اور یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ کس کا کیا مقام ہے، یہ دیکھا کرو کہ اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن کی نص ہے اور یہ مطلق حکم ہے، اور قاعدہ المطلق یجری علی اطلاق، یہ مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ خدا سے راضی ہو گئے، تو کون ہوتا ہے پیمانے لے کر حضور کے صحابہ کے بارے میں خیال کرنے والا کہ اس کو ایسے عزت دی جائے یا اس کے بارے میں یہ بات کی جائے یہ بات نہ کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے میرے صحابی کے بارے میں کبھی گالی نہ نکالے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی شخص گالی نہ نکالے۔ میرے صحابہ کا ادب کرنا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور حضور کی نسبتوں کا حیا کیا ہے۔ کیسے صحابہ نے حضور کی نسبتوں کا حیا کیا؟ ذرا آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج تو لوگوں نے الگ الگ فرقے بنائے ہیں اور الگ الگ باتیں بنائی ہیں، جو میں بات کرنے لگا ہوں احادیث پڑھ کر دیکھیں۔ صرف یہ کتابیں پڑھ لیں کہ برکات مصطفیٰ، کہ جن چیزوں کی نسبت حضور کے ساتھ تھیں صحابہ نے ان چیزوں کا ادب کیسے کیا۔ حضور علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک صحابہ نے اس کا ادب اور احترام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے میرے پاس حضور کا جبہ تھا۔ مدینے کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا، وہ ہمارے گھر میں آتے، میں اس جبے کو پانی کے اندر رکھتے اور پانی کے ساتھ بھگو کر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتے۔ کننا نستشفا بہا، کہ ہم اسی جو غسل والا پانی تھا جس مریض کو پلاتے تھے، اللہ اس جبے کی نسبت کی برکت سے اسی کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا عصا مبارک کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، جو عصا مبارک تھا صحابہ نے اس کا ادب کیا، حضور کی چارپائی کا ادب کیا، حضور کی چٹائی کا ادب کیا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان وہ اپنی بیٹی کے گھر میں آیا، حضرت ام حبیبہ کے گھر۔
جب وہ آیا تو جس چٹائی کے اوپر حضور آرام کیا کرتے تھے نا، تو ابو سفیان وہاں پر بیٹھنے لگا۔ ابھی وہ مشرک تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، حضور کے دشمنوں میں سے تھا، تو انہوں نے وہ چٹائی پکڑ کر اسی وقت کھینچ لی، دوسری طرح کر دیں۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو، یہ تم نے میری بدتمیزی کی ہے۔ کہا نہیں نہیں، یہ وہ چٹائی ہے کہ جس کے اوپر میرے آقا کیلولہ فرماتے ہیں، جس کے اوپر میرے آقا آرام فرماتے ہیں، جس کے اوپر میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو نجس اور پلید ہے، اس لیے تیری حضور کے ساتھ نسبت ہی نہیں رل سکتے، تو حضور علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ صحابیات نے، صحابہ نے چٹائی کا ادب کیا۔ آج وہاں پر دیکھیں حضور علیہ السلام کے حجروں کا ادب کیا، حضور علیہ السلام کے سامنے معاہدہ شریف کے سامنے جو کھڑکی ہے آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں، اس کھڑکی کا ادب کیا، بند نہیں کیا۔ حضور کا ممبر شریف دیکھ لیں، آج تک صحابہ کرام نے اس ممبر شریف کا ادب اور احترام کیا ہے، باقاعدہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جس جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑ گئی ہے، صحابہ نے اسی چیز کی نسبت کا ادب اور حیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور راستے سے جا رہے تھے، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ میں اس شریعت کے اندر سونا حرام ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تم نے اپنی انگلی کے اندر آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے، آگ کا انگارہ میں تمہاری انگلی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ آئے تو لوگ کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، سونے دی انگوٹھی جوائی نو پا دی ہے، فلاں نو پا دی ہے، میں ذرا حدیث پاک ذرا غور دے نال سننا۔ پھر کہندے رواج ہے، کوئی گل نہیں، پھر کی ہے؟ گناہ تے گناہ، یہ پاویں 2 منٹ واسطے کیتا جائے، پاویں 10 منٹ واسطے کیتا جائے، پاویں ساری زندگی واسطے کیتا جائے۔ میں ایک ادب دی گل دسن لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری انگلی دے اندر اگ دا انگارہ ویکھن دیاں۔ جدو نبی پاک اگے چلے گئے، انہاں دے نبی پاک دے سامنے انگوٹھی لا کے جڑا نا سونے دے نیچے پھینک دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشریف لے گئے۔ وہ تو بعد صحابہ نے کہا چلو ہن تے نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار کیتا سی، ٹھیک ہے سونا ہے، تسی انہوں اٹھاؤ تے ویچ کے جڑا نا گھر دی کوئی چیز بنا لو، سونا ہے انہوں اٹھاؤ تے گھر دی کوئی چیز بنا لو۔ وہ صحابی دا عشق بڑا جواب سنو، صحابی رسول عرض کردے نے کہ جڑی چیز دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حقارت دی نظر نہ ویکھ لیا ہے، ایک مرتبہ غصے دی نظر نہ دیکھ لیا ہے، فرمایا کہ اگر تے شریعت کہتی ہے کہ انہوں اٹھا کے استعمال کر سکنے ہیں، ویچ سکنے، چیزاں بنا سکنے ہیں، فرمایا میری غیرت گوارا ہی نہیں کر دی، میری محبت گوارا ہی نہیں کر دی، میں کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا، مصطفیٰ نال محبت کیتی ہے، فرمایا میرے عشق گوارا ہی نہیں کردا کہ اس سونے نوں دوبارہ میں اپنے استعمال چ لے کے آ جاں، کہ جدی طرح نبی پاک نے حقارت دی نظر نہ دیکھ لیا وہ دے اندر اللہ نے برکت ہی نہیں رکھی۔ ایک صحابی نے گلابی سوٹ پہنیا سی، گلابی سوٹ، نبی پاک کو نماز پڑھن آئے، نماز تو بعد سلام لئی، حضور نے فرمایا تینوں پتہ بھی ہے اسی سفید لباس پسند کرنے ہیں، تو گلابی سوٹ پہنیا ہے۔ نبی پاک دا انداز بھی اس طرح دا ہوندا سی، آپ تبسم فرماندے سن، پیار دے نال تبلیغ کردے سن، اے نہیں کہ اتوں سٹ مارنی، نہیں پیار دے نال حضور انہوں سینے تے ہاتھ بھی لا رہے نے ہیں، وہ نال گلے بھی ملن دے نے۔ فرمایا تینوں پتہ بھی ہے کہ اسی گلابی سوٹ نو نہ پسند کرنے ہیں اور سفید سوٹ نہ پسند کرنا۔ اگلی نماز پڑھی تو حضور نے خوش ہو کے فرمایا کہ وہ جڑا سوٹ جڑا تینوں کیا سی گلابی پا کے وہ کتنے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ گھر گیا وا، اسی ٹائم اگ لائی ہے اور اس اگ دے اندر وہ سوٹ جلا دیتا ہے، اور میں اپنے ایمان دے نال کہنا جیڑی چیز مصطفیٰ نو پسند نہیں ہے صحابہ نو بھی چیز پسند نہیں ہے، جیڑی چیز نو حضور نے نفرت دی نگاہ نال دیکھا ہے، میرا ایمان گوارا ہی نہیں کردا، میری عقیدت اور محبت گوارا ہی نہیں کردے میں اسے چیز دی طرح دوبارہ چلا جاں۔ صحابہ دا ایمان سی کہ ساڑھے ایمان دا مرکز و محور وہ ذات مصطفیٰ ہے، جڑی چیز دی حضور نے اجازت دے دیتی ہے وہ چیز عین شریعت بن گئی ہے، جڑی چیز تو حضور نے منع کر دیتا ہے وہ اسے وقت چیز حرام ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل میں کئی باری سنائی ہے، آپ جو خانہ کعبے دا طواف کر رہے سن اور جو حجر اسود کو پہنچے، حجر اسود کو پہنچے تو جملہ ہے، اور میں کئی باری حدیث کی کتابہ چاہے اپنے سٹوڈنٹ اور پڑھایا، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نسائی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے
آپ نے فرمایا انکا حجرن لا تضر ولا تنفع. کہن کون دے نے حضرت عمر فاروق فرمانے نے تو پتھر ہے اے حجر اسود تو کی ہے پتھر, نہ تو نفع دے سکنا ہے تے نہ تو کوئی نقصان دے سکنا ہے, نہ کوئی نفع دے سکنا ہے تے نہ کوئی. گل بڑی پتے والی ہے, اندر ایک گل میں کرن لگا کہ تو پتھر ہے, نہ تو کوئی فائدہ دے سکنا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکنا ہے, لیکن پھر بھی میں تینوں بوسا اس واسطے دین دیاں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چمیا ہے, تینوں استلام کیتا ہے, اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے تینوں بوسا دین لگے. ہن سوال ہے پیدا ہوتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفع, نہ تو کوئی فائدہ دے سکنا ہے, حالا حجر اسود وہ پتھر ہے جڑا آسمانہ تو آیا ہے, جنت تو آیا ہے اور گناہ چوس دے اور سفارش کرے گا. یہ ساریاں حدیثاں حضرت عمر دے سامنے سن, ساریاں حدیثاں حضرت عمر دے سامنے سن, لیکن اس کے باوجود کہہ دیتا تو محض پتھر ہیں. میں بڑی دور دی گل لے کے چلا کہ تو محض ایک پتھر ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. گویا کہ حضرت عمر دا بھی عقیدہ ہے کہ اس حجر اسود نے اگر شفاعت کرنی ہے تو مصطفیٰ دی عطا دے نال کرنی ہے. حضور نے فرمایا شفاعت کرے گا تے اے پتھر شفاعت کرے گا. اگر حضور فرما دیں دے کہ اے شفاعت نہیں کرے گا تو قیامت تک حجر اسود بے شک جنت جو آیا سے اس حجر اسود نے کسی دی سفارش نہیں سی کرنی. اللہ نے قرآن پاک وقت ہو گیا, اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر دی قسم نہیں اٹھاندا مکہ دی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر مکہ المکرمہ دے بارے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر مکہ دی قسم نہیں اٹھاندا. حالانکہ قرآن دے اندر بڑی بار بار جگہ چ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کعبے دی قسم اٹھا رہے ہیں, کبھی جبل نور دی قسم اٹھا رہے ہیں, کبھی کعبے دی گلیاں دی قسم اٹھائیاں جا رہی ہیں, اسی طرح مدینہ شریف دی قسم اٹھائیاں جا رہی ہیں. لیکن اس آیت کریمہ دے اندر سورہ بلد دے اندر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں ایسی شہر دی قسم نہیں اٹھاندا, میں ایسی شہر دی قسم نہیں اٹھاندا. کیوں نہیں اٹھاندا؟ اس واسطے کہ میں رب ہاں. میں کیا رب ہاں, میں خود خالق ہاں, میں خود مالک ہاں. اے پتھر نے, اے پہاڑ نے, اے گلیاں نے, بازار نے, میری شان اس تو ورا الورا ہے کہ میں انہاں چیزاں دی قسم اٹھاواں. اگر میں قسم اٹھاواں تو کسی نسبت والی چیز دی وجہ تو کسی اور چیز دی قسم اٹھاندا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی شہر دی قسم نہیں اٹھاندا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, وہ حلولیہ ہے. یہ مطلب ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی پتے دی گل کرنے لگا, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے دی گلیاں دی قسم اٹھانا, میں صفا اور مروہ دی قسم اٹھانا, میں نہ پہاڑیاں دی قسم اٹھانا, میں جبل ابی قبیس دی قسم اٹھانا, جبل رحمت دی قسم اٹھانا, اس واسطے اٹھانا انت حل بہذا البلد, اے پیارے حبیب اس واسطے اٹھانا وا کہ تیرے قدم ہے نہ جگہ دوتے لگے نے. اگر تیرے قدم نہ لگے ہوندے تے نہ کدی میں صفا دی قسم اٹھاندا, نہ کدی مروہ دی قسم اٹھاندا, نہ کدی حتیم دی قسم اٹھاندا, نہ کدی مطاف دی قسم اٹھاندا, نہ کدی کعبہ پتھراں نال بنیا. میں رب ہاں, مینوں کی ضرورت انہاں دی قسم اٹھان دی. فرمایا اگر تے پتھر نے لیکن مصطفیٰ دی جائے ولادت ہے, مصطفیٰ دی جائے ولادت ہے. میرا مصطفیٰ مکے دے اندر پیدا ہویا, میرا مصطفیٰ مکے دی گلیاں دے اندر گیا, میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف دے اندر گیا. جس جس جگہ دے میرا مصطفیٰ دے قدم لگے نے, میں اس جگہ تے قرآن نازل کر کے اس جگہ دی قسمہ اٹھائیاں نے. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور گل ایتھے نہیں مکائی, گل محبت دی. اگر کوئی بندہ قرآن عشق دے نال پڑھے نا تو گل سمجھ آئیں دی. اج تک 1400 سال دے اندر, 1400 سال دے اندر وہ کہندے نے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تے صحابہ کرام نے اگر اس آیت دی تفسیر کیتی ہے نا 1400 سال پہلے, فرمایا وہ حلولیہ ہے. وہ کیا ہے؟ حلولیہ. حلولیہ دا مطلب ہے رہن والے نے, حضور مکے چ چلن والے نے, یہ دا مطلب ہے. اللہ نے تاں قسمہ فرمائیاں نے.
اور اج تک مفسرین نے 1400 سال تو لے کے اج تک یہ مسلسل زمانے صدیاں گزر گئی نے، علماء نے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں فرمایا۔ علماء نے کہا کہ اگر مصطفیٰ مکے دے اندر ہے، خدا مکے دیا قسم اٹھاندا ہے، وہ اس چیز تے دلالت کر دیے اگر اللہ دا نبی مدینے دے اندر چلا جائے گا تو خدا مدینے دیا قسم اٹھائے گا۔ اگر مدینے شریف دے اندر حضور چلتے نے، خدا کدی احد پہاڑ دے تے قرآن نازل کردا ہے، کدی خندق دے میدان دے اندر قرآن نازل ہوندا ہے۔ جس جگہ تے میرے مصطفیٰ دیا تلیاں لگ جاندیاں نے، اللہ قرآن نازل کر کے، سورتاں نازل کر کے، آیتاں نازل کر کے کائنات والے نو دسن دے ہے کہ زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، زیراں زبراں تے شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ اگر نبی مکہ دے اندر نے تو قرآن مکے دے اندر نازل ہو رہا ہے، اگر نبی مدینے دے اندر چلے گئے نے تو قرآن مدینے دے اندر نازل ہو رہا ہے۔ اگر قرآن مکے تے نازل ہوئے تے آیتاں نو کہا جاتا ہے مکی آیتاں، سورتاں نو کہا جاتا ہے مکی سورتاں۔ اگر حضور مدینے جان تے آیتاں نو کہا جاتا ہے مدنی آیتاں، اور اس قرآن دے سورتاں نو کہا جاتا ہے مدنی سورتاں۔ تے اس واسطے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے ہیں، عشق کرنے ہیں، اور بار بار حضور دی گل کرنے ہیں، حضور دی نسبتاں دی گل کرنے ہیں، اس واسطے کہ مسلمان دے ایمان دا مرکز و محور، مسلمان دے ایمان دا مرکز و محور او ذات مصطفیٰ ہے۔ مسلمان دے ایمان دا مرکز اور محور کیے ذات مصطفیٰ۔ پہلے دور دے اندر گھراں دے اندر چکیاں ہوندیاں سن، مائیاں وڈیرے لوگ جڑے بھی چکی دے اندر دانے پاندے سن تو انہیں انج پیس دے ہن۔ اے گل پتہ ہے نا، چکی دے اندر چکی پیس دے سن۔ میرے ذہن چ مثال آ گئی، وہ چکی دے نال جڑی کلی ہوندی سی نا، کلی جڑے جڑے دانے تو کلی دے نال لگ جاندے سن وہ تے صحیح سلامت رہ جاندے سن۔ جڑے جڑے دانے کلی دے نال ان کیا جاندے ہی مرکز، ان کیا جاندہ ہے سینٹر۔ جڑے جڑے دانے دے نال 2-4 دانے 8 10 15 20 دانے ہونے تو انہوں نے پیسے آنا جانا، باقی جڑے دوسرے پاسے جانے انہوں نے پیسے جانا۔ اسی کہنے ایمان دا مرکز، ایمان دا مرکز کی محمد سے وفا اقبال نے سمجھے، ایمان دا مرکز کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات۔ آج سارا غیر مسلم کدی نبی پاک دے خاکے بناندہ ہے، کدی گستاخی کردہ ہے، اور انہاں دے سارے نظریات اقبال نے اپنے شعر دے اندر بیان کیتے ہیں۔ کہندہ ہے کہ فکر عرب کو دے کر، فکر عرب کو حضور دی محبت نو دے کر، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سامعین محترم، اگر جڑے دانے جڑے لوگ حضور نال جڑے رہن گے نا، سمجھ لو چکی دے دانے دی طرح بچے رہن گے، دنیا دے اندر بھی فلاح ہے تے آخرت دے اندر بھی فلاح ہے۔ تے جڑے دانے حضور نو چھڑ کے کدی یہودیاں لے ویکھن، کدی عیسائیاں لے ویکھن، کدی قادیانیاں لے ویکھن، کدی مرزائیاں لے ویکھن، کدی دنیا دی چمک دمک لے ویکھن، تے سمجھ لو کہ وہ دنیا دے اندر بھی برباد نے تو آخرت دے اندر بھی